السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل افتال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے جو کتاب ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، یہ کتاب جو ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ وہ کتاب عطا فرمایا ہے جو ہمارے دلوں میں مختلف بیماریاں گھر کر جاتی ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کا نسخہ عطا کر دیتا ہے۔ چونکہ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کی فطرت میں یہ باتیں رکھا ہے، کبھی بڑے شوق سے ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کبھی نیکیوں کی طرف دل ہی نہیں لگتا، نماز کی طرف دل ہی نہیں لگتا، اللہ کو یاد کرنے کی طرف دل نہیں لگتا، غیر غلط چیزوں میں دماغ الجھ جاتا ہے کہ ہم وہ کریں، یہ کریں۔ اور کبھی کبھار ہمارا نفس ہمیں یہ پکار کے کہتا ہے، ارے ابھی زندگی بہت بڑی ہے، چھوڑو، بعد میں نیکی کر لیں، بعد میں اللہ کو یاد کر لیں، اب تو ذرا عیش و عشرت کی زندگی جی لیں، آرام و راحت کی زندگی جی لیں، بعد میں دیکھیں گے جب بال پک جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اب پھر اللہ اللہ کر کے مسجد میں ہم لگے رہ جائیں گے، اب کہاں، ابھی تو بہت لمبی عمر اللہ عطا کریں گے۔ یہ جو سوچ ہماری ہے یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہ جائیں، کبھی ایسا وقت نہ آ جائے کہ اللہ کا بلاوا آ جائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں کہ ہم گناہ میں مبتلا رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے رہنا ہے کہ میں اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے والا بن جاؤں، اور اللہ کی یاد سے میں غافل نہ رہوں، اللہ کے خوف اور ڈر کو اپنے دل سے نہ نکالوں۔ مجھے میرے شیخ کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے، جب کبھی بھی میں سوچتا ہوں تنہائی میں، تو واقعتاً ان کی بات میرے دل پہ بڑی اثر کرتی ہے۔ جب میں حج کو جا رہا تھا، میرے شیخ سے میں نے گزارش کی تھی کہ ذرا مجھے نصیحت فرمائیں، اس لیے کہ سفر حج پہ اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت نے مجھے فون پر بڑی لمبی بات کہی، تو اس میں سے جو بات میرے لیے اتنا اثر کر گئی، اسے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا ہوں، ایک اور دفعہ بھی ذکر کر لیتا ہوں۔ کیا کہا شیخ نے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، مطاف میں، اور میرا چشمہ میرے آنکھوں پہ لگا ہوا تھا، اور میں اللہ کے گھر کو دیکھ رہا تھا، کعبۃ اللہ ذرا دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا، صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر میں نے اپنے چشمے کو اپنے ہاتھ سے نکالا، اور اس کے بعد اپنے کپڑوں سے چشمے کو صاف کیا، صاف کر کے پھر چشمے کو لگا کے کعبۃ اللہ کو دیکھنے لگا، تو ماشاءاللہ کعبۃ اللہ بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ تو حضرت یہ کہہ کر مجھے یہ نصیحت کی کہ دیکھو امام صاحب کہتے ہیں، دیکھو امام صاحب،
اسی طرح دل پر بھی مختلف زنگ لگ جاتا ہے، مختلف بیماریاں دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ اب اگر ان بیماریوں کو رکھ کر اگر اللہ کو دیکھنے لگیں گے، اللہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر ان بیماریوں کو، اس زنگ کو دور کر کے آپ اللہ کو دیکھنے لگو گے تو اللہ بھی آپ کو نظر آنے لگے گا۔ ہے میرے اللہ، کیا خوب کہا میرے شیخ نے۔ اس لیے ہم اپنی برائیوں کو نکال دیں اپنے دل سے، حسد کو، بغض کو، دشمنی کو، اناد کو، کینے کو، کپٹ کو، ان ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکال کر اللہ کو دیکھیں۔ میرا رب کیسے نظر آئے گا میں وہ آپ سے کہہ نہیں پاؤں گا۔ ان ساری بیماریوں کو ہم رکھ کر اپنے دل کو سیاہ کر لیتے ہیں اور ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کا ڈر کہاں سے اپنے اندر لے کے آئیں گے؟ اسی لیے میرے رب نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کہ یہ ایمان والے جو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی گواہی دینے والے ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، کیا ابھی ان کا وقت نہیں آیا؟ کس بات کے لیے وقت نہیں آیا؟ میرا رب پکار کے کہتا ہے کہ ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل کانپنے لگ جائیں، ان کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہو۔ کس بات کے لیے؟ لذکر اللہ، اللہ کو یاد کر کے، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر، نماز کو پڑھ کر، دعا مانگتے ہوئے، اللہ رب ذوالجلال کو یاد کرتے ہوئے، کیا ان کے دل کانپنے نہیں لگتے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ میرے رب نے یہ جو کتاب دی ہے کہ یہ حق نہیں ہے، یہ برحق کتاب ہے، لا ریب فیہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیوں یقین نہیں رکھتے؟ ہم سوچتے ہیں اگلے دن ہم نماز پڑھ لیں گے، اگلے دن ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے، اگلے دن ہم صدقہ کر لیں گے، اگلے دن فلاں نیکی کر لیں گے۔ یہ اگلا دن آتا ہی نہیں، دن گزرتے جاتے ہیں، ہماری زندگی سے ایام کم ہوتے جاتے ہیں اور ہمارے لیے وہ توفیق ہی نہیں ملتی۔ شاید آپ نے سنا ہوگا حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون صحابی ہیں؟ بالکل سچے پکے صحابی رسول، جن کے دل میں منافقت نہیں تھی، جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، ایسا نہیں، بالکل اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کھانے والے، میرے نبی کی سچی محبت اپنے دل میں رکھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے صحابی۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، میرے نبی نے آواز لگائی کہ چلیں، نکلیں اللہ کے راستے میں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، میرے پاس جو اونٹنی ہے بہت تیز رفتار میں جانے والی ہے، اور یہ میرے نبی کا جو قافلہ 30,000 پر مشتمل ہے جو غزوہ تبوک پر نکلا ہوا ہے، اب یہ پورے قافلے کو لے کر جگہ جگہ پڑاؤ ڈال کے قافلے کا خیال کر کے آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ میں ایسا کر لیتا ہوں اس لیے کہ ذرا آرام کر لیں، مدینے میں ہی رہ جاؤں، مدینے کی ہوا لیتا رہوں، مدینے کی سرسبزی و شابی سے لطف اندوز ہوتا رہوں، اس لیے 2-4 دنوں کے بعد نکل جاؤں گا، میرے پاس تو گاڑی بڑی تیز ہے، میں نکل جاؤں گا۔ ہم سوچتے ہیں نا ایسا ہی، میں پڑھ لوں گا، کر لوں گا، بعد میں یہ بعد آتا ہی نہیں۔ حضرت کعب یہ بھی سوچنے لگے کہ میری سواری بڑی تیز بھاگتی ہے، 2-4 دنوں کے بعد نکل کے جا کے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قافلے سے مل جاؤں گا، جڑ جاؤں گا۔ اب یہ سستی ہے، کاہلی، کل کا قصہ جو ہوا
1 ہفتے بلکہ 10-12 دن سے زیادہ ہو گئے۔ اب دل میں خیال آیا حضرت کعب کے یہ نبی علیہ السلام کا قافلہ بہت دور چلا گیا ہوگا، اب میں اپنی تیز ترار سواری پہ سوار ہو کر بھی نبی کے قافلے سے جا نہیں ملوں گا، اس لیے اندر سے ایک آواز آئی، چھوڑو اس مرتبہ کیا، اس سے پہلے تو بڑی نیکیاں کیا ہوں، نبی کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہوں، یہ ایک بار نہ جاؤں تو کیا ہو جائے گا، اس لیے اندر سے آواز آئی، اس لیے یہیں رک گئے، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قافلہ غزوہ تبوک سے واپس آ گیا، مختلف منافق گئے، جا کر جھوٹی باتیں کہہ کے اپنے دامن کو بچا لیا۔ حضرت کعب بھی نبی کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت کعب کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، لیکن اس مسکراہٹ میں بھی طنز تھا، یہیں رہ گئے آپ، یہیں رہ گئے آپ، آئے نہیں ہمارے ساتھ۔ نظروں ہی نظروں سے میرے نبی نے ان کو بہت کچھ کہہ دیا۔ حضرت کعب کے دل میں وہ نبی کی جو زبان تو کھلی نہیں لیکن آنکھوں سے جو باتیں ہو رہی تھی حضرت کعب ابن احبار کے دل میں گھر کر گئی تھی، اور وہ اندر سے پکار رہی تھی کہ اے میرے نبی، مجھے شرمندگی ہے، مجھے ندامت ہے، مجھے نکلنا چاہیے تھا، کل کے لیے میں نے نیکیوں کو حاصل کرنے میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت کعب سے پوچھا، کعب بتاؤ کیا قصہ، کیوں آئے نہیں؟ حضرت کعب نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ آ کے جھوٹی باتیں کہہ کے اپنے آپ کو بچا کر چلے گئے، مجھے معلوم ہے کہ میں بھی اگر جھوٹ کہوں تو بچ جاؤں گا، لیکن یہاں دنیا میں بچ جاؤں گا لیکن آخرت میں اللہ کی نظر سے بچ نہیں پاؤں گا، اس لیے مجھے جھوٹ کہنا نہیں ہے، میں اپنی بات کو سچی اور پکی آپ کے سامنے ذکر کر دینا ہے، جو فیصلہ ہوگا سو ہوگا، میرے لیے جو سزا ہوگی سو ہوگی، لیکن میں جھوٹ نہیں کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، بندہ یہ مومن اپنے ایمان جو سچا مومن ہوتا ہے تو اس کی آواز یہی نکلتی ہے کہ کبھی میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں کہوں گا۔ ہم بہت جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، نہ اللہ کا ڈر نہ اللہ کا خوف، کون دیکھ رہا ہے، چلو جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ یا میرے اللہ، حضرت کعب نے کہا، یا رسول اللہ، جی ہاں میرا ارادہ تھا نکلنے کا، اور میری سواری بھی بڑی تیز دوڑنے والی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری اونٹنی بہت صحت مند ہے، اگر میں اس پہ سوار ہو کے نکلتا 2-4 دنوں میں آپ کے ساتھ آ کر مل جاتا، میرا ارادہ یہ ہوا کہ 2-4 دنوں میں آپ کے ساتھ آ کر جڑ جاؤں، اس وجہ سے یہ کل کی بات میں آپ کے ساتھ آ کر ہی نہیں ملا، حتیٰ کہ آپ کا قافلہ واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے رب نے مجھے یہ بات پہنچائی ہے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دوں، اگر اللہ فیصلہ فرمائے تو اس پر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ قطع تعلق کر لیا، کوئی بات چیت نہیں، کوئی سلام نہیں۔ ہاں، یہ جو کل کا مسئلہ ہے، اسے ہم اپنی زندگی سے نکال پھینکیں اور یہ سوچیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پختہ ارادہ کریں آج سے ہی کہ میرے رب نے مجھے یہ زندگی دی ہے، میں اپنی زندگی کو تبدیل کر لوں، اس لیے کہ پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کے دل سخت ہو گئے، گناہ میں مبتلا ہو گئے، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ میں ان کی طرح بننا نہیں چاہتا، اسی لیے میرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے والی جو امتیں ہیں جن کو اللہ نے کتاب دیا، تورات دیا، زبور دیا، انجیل دیا، بہت سارے صحیفے عطا کیے، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ اے ایمان والو۔
میرے رب نے پکار کے کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اس لیے کہ یہ جو نبیوں کا سلسلہ تھا ذرا لمبا ہو گیا، اس لیے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ ایک اور جگہ میرے رب نے فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، ان کے دل سے گناہ کرتے 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 اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا۔ اسی لیے اب یہ چھوٹی سی قیمت حاصل کرنے کے لیے غلط مسئلہ بیان کر دیتے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر نکل گیا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلطی کی طرف اپنے قدم کو بڑھا دیا، میں تیرے حکم کو توڑ دیا، میں تیری نافرمانی کی، میرے نبی کی اطاعت نہیں کی، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ میں نہیں چلا، میں نے مذاق بنا کے رکھ دیا، میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ یہ جو سیاہ دبا بیٹھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال جب بندے مومن پورے آنسوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس دھبوں کو دھو دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر ایک گناہ کیا، پھر سوچا کہ ایک اور گناہ کر لوں، پھر سوچا کہ ایک اور گناہ کر لوں، یہ گناہ ہوتے 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 جیسا مٹھی بند ہو جاتی ہے، اسی طرح دل بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب جتنی بھی اس پہ رحمت کی بارش ہو، برکتوں کی بارش ہو، کچھ اثر نہیں کرتا۔ اسی لیے اب یہ جو پچھلی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ نے کتاب عطا کیا، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، اب ان پر کوئی ہدایت اثر نہیں کر رہی تھی۔ اگر یہ نبی کی امت بھی اسی طرح مسلسل گناہوں میں مبتلا رہ جائے، اب کوئی بھی آ کے کچھ بھی سمجھائے، کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ زبان سے نکلے گا تو جھوٹ نکلے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو خوب دبا کے وعدہ خلافی کرے گا، بڑی بڑی باتیں کریں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، سارے وعدے پانی میں۔ جب وقت آئے گا دیکھیں گے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمارا یہ دل بند ہو جائے گا، پھر اللہ کی رحمت ہمارے دل پہ بھی برسے گی تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ اس کیفیت سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہمارے دل نرم ہوں۔ اگر ہم سے غلطی بھی ہو جائے، گناہ بھی سرزد ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھیں متوجہ ہوں اور اللہ کو منوا لیں، اللہ کو خوش کر دیں، خوش کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے دے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، جیسے پتھر ہے، پتھروں کی طرح یہ دل ہو جائے گا۔ پتھر پہ جتنی بھی بارش پڑے وہ پانی نیچے گر جائے گا، کچھ اثر نہیں کرے گا۔ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ، جو پتھر ہے اس سے بھی زیادہ سخت بن جائیں گے دل۔ ہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا، اتنے سخت ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا اگر اللہ نے توفیق دے دی تو یہ سخت دل بھی ہدایت کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ کیسے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ پتھر سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پتھر سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ابھی میرا سفر جو کشمیر ہوا تھا، وہاں لوگوں نے چشمے کا پانی لا کر دیا، یہاں تو ہم چشمے کا پانی تصور نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ چشمے کا پانی کیا ہے؟ ہمارے ایک مفتی صاحب نے اپنے طلباء سے کہا
کہ مولانا تشریف لائے ہیں، اب ان کو بوتل کا پانی نہ دیں، جو ہمارے پاس بسلری کا بوتل کا پانی ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بوتل کا پانی نہ دیں، ہمیشہ چشمے کا پانی دیں، چشمے کا پانی دیں۔ نصیحت کیا، اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ چشمے کا پانی کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا، مفتی صاحب یہ چشمے کا پانی کیا ہے جو مجھے پلانے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو پھر حضرت مفتی صاحب نے کہا، مولانا یہاں پہاڑ میں سے پانی نکلتا ہے، اب اس پانی کے اندر اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے اور اتنی شفافیت، پاک و صاف پانی اللہ نکالتا ہے کہ یہ جو بوتل کا پانی ہے یہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ صحت مند والا پانی ہے، آپ اسے پیجئے انشاءاللہ صحت بنی رہے گی۔ قرآن کی یہ آیت سمجھ میں آئی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں کو چیر کر اللہ سے پانی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں سے پانی نکلنے کی امید نہیں ہے وہاں سے اللہ پانی تمہارے لیے عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کو آپ نے شاید سنا ہوگا، ڈاکو تھے، لوگ ڈرتے تھے، فضیل کے نام سے لوگ گھبراتے تھے۔ قافلے والے راتوں میں کہیں چھپ چھپ کے رہتے تھے، پہرے داری دیتے تھے کہ فضیل ہمارے قافلے کو نہ لوٹ لے۔ اتنا دل سخت ہونے کے باوجود کیسے دل پلٹتا ہے دیکھ لے۔ اب تک ڈاکو جسے کہا جاتا تھا، جس کا خوف لوگوں پہ طاری تھا، کیسے اللہ اس کی زندگی بدل کے بتا دیتے ہیں، ذرا دیکھ لے۔ حضرت فضیل ایک لڑکی کے عاشق ہو گئے، دل میں خیال آیا کہ چلیے اس لڑکی سے جا کے مل کے آتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے دیوار پھلانگنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے، کانوں میں یہ آیت پڑی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ اللہ کا یہ ذکر سن کے ان کا دل کانپنے لگ جائے؟ کیا وقت نہیں آیا؟ جیسے ہی یہ کانوں میں آیت پڑی، فوراً اپنی زبان سے یہ کہنے لگے، اے میرے رب وقت آ گیا، اے میرے رب وقت آ گیا، اب گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا، اب تیری طرف قدم بڑھاؤں گا۔ فوراً وہاں اس گناہ کے ارادے سے باز آ کر، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ دل میں برائی کی طرف بھی ابھارنے والی کیفیت ہے، گناہ کی طرف لے جانے والا مادہ ہے۔ اگر ہم اس دل کی سن کے غلط کاموں کی طرف چلے جائیں تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر اسی آواز کو ہم اللہ کی طرف پھیر دیں اور یہ کہیں کہ یہ جو آواز آ رہی ہے مجھے جہنم کی آگ میں جلانے والی آواز ہے، میں اس سے باز آ کے جنت کے راستے پر چلے جاؤں، تو انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور حفاظت فرما لیں گے۔ اب یہ فضیل وہاں سے نکلے، بالکل کھنڈر اندھیرے والی عمارت میں جا کے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے وہاں ایک قافلہ آ کے رکا ہوا تھا۔ حضرت فضیل اس قافلے کو تو دیکھ نہیں رہے تھے، اس لیے کہ بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کانوں میں آواز پڑی کہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ چلیے اب رات میں ہی ہم یہاں سے سفر کرتے ہیں، اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو بعض کہنے والوں نے کہا، نا رات میں سفر کرنا سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے ہم، اس لیے کہ یہ پورے علاقے میں فضیل کے بارے میں مشہور ہے، اگر کہیں فضیل کا قافلہ آ کے ہم پر حملہ کر دے تو ہمارا پورا سامان لوٹ لیں گے اور ہم یہاں سے خالی ہاتھ اپنے شہر کو واپس لوٹنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اس لیے اب نکلنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرت فضیل نے اپنے دل ہی دل میں کہا، اب تک تو میں اللہ سے دور بھاگ رہا تھا، ان لوگوں کے دل میں میرا ڈر اتنا چھایا ہوا ہے کہ کہیں میں ان کا سامان نہ لوٹ لوں،
اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ اب نے تو میرے دل کی دنیا بدل دی، اور میں اب اس طرف آیا ہوں کہ اب اس کے بعد کبھی کسی قافلے والوں کا مال نہیں لوٹوں گا، میں ہی نہیں بلکہ میرے پورے جو میرے ساتھی ہیں ان سب کو اس کام سے روک دوں گا۔ جن کا دل سخت تھا گناہوں کی وجہ سے، لیکن اللہ اگر بدلنا چاہے تو کیسے بدل سکتے ہیں ذرا دیکھ لیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، اس لیے یہ نہ سمجھ جانا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے کرامن کاتبین ہیں، برابر ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، برابر نوٹ ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں اور ہم یہ نہ سوچ لیں کہ اللہ ہم سے غافل ہے، اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ غلط فہمی ہے، برابر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کیفیت ہم میں سے ہر ایک کے دل میں گھر کر جائے، اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے، گناہوں کی طرف ہمارے قدم آگے نہ بڑھیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ حضرت کعب اللہ کے رسول علیہ السلام سے ذکر کر دیا، اے میرے نبی، میری سستی کی وجہ سے، میری کاہلی کی وجہ سے کہ کل کے نام پر میں آپ کے ساتھ آ کر جڑا نہیں، میرے دل میں منافقت نہیں تھی، میرے دل میں آپ کے آرڈر کو نہ ماننے کی بات نہیں تھی، میں آپ کا حکم ماننا چاہتا تھا، آپ کی اطاعت کرنا چاہتا تھا، لیکن کل کے اس میں آ کر آپ سے نہیں ملا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے پاس کوئی اور عذر نہیں، اس لیے کہ میری صحت بھی تھی، میں بیمار نہیں تھا، میں کمزور نہیں تھا، میرے گھر والے بھی اچھے تھے، میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، بس میری سستی کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ آ کر نہیں ملا۔ اگر ہم نوجوان ہو کر، اگر اللہ نے ہم کو صحت عطا کیا ہے، اس کے باوجود اللہ کی عبادت کیے بغیر، اللہ کی اطاعت کیے بغیر، میرے نبی کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کیے بغیر ایسے ہی ہم اپنی زندگی کو دوسری چیزوں میں الجھا کر رکھ دیں گے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ ذرا یہ تصور اپنے دل میں لے کے آئے۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، اب جو سزا بھی آپ دیں گے میں وہ سزا پانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مؤخر کر دیا، میں سزا نہیں دوں گا، میرا اللہ جو مجھے بتائے میں اس پر عمل کروں۔ یہ 3 لوگ تھے جن کی سزا مؤخر ہو گئی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ یہی مومن کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، زمین پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، اور خود اپنی جان اپنے آپ کو تنگ نظر آنے لگتی ہے، اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں اپنی جان کو ایسے ہی گنوا نہ دوں۔ یہ خیال آنے لگتا ہے جب ساری مجبوریاں، ساری تکالیف، ساری پریشانیاں اطراف گھیر لیتی ہیں، نہ بیوی نظر آتی ہے، نہ بچے نظر آتے ہیں، نہ دوست نظر آتے ہیں، نہ پڑوسی نظر آتے ہیں، نہ کوئی اور بزنس کے ساتھی نظر آتے ہیں، سب سے رشتہ کٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ان کو کیا خیال آتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے علاوہ میرے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، کہیں مجھے چھپنے کی جگہ نہیں ہے، اب اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو چھپا سکتا ہوں۔ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ۔ یہی خیال ہمارے دل میں بھی آئے کہ میرا مالک
میری حفاظت کرنے والا ہے، میرا رب میرا پالن ہار ہے۔ جب کوئی ساتھ نہ دے، سب رشتے توڑ لیں، سب رشتے اپنے آپ کو دور رکھ لیں، نہ کوئی بیوی اپنا ساتھ دینے والی ہے، نہ بچے ساتھ دینے والے ہیں۔ اس سے پہلے تو میری بڑی واہ واہ ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس سے مال کیا گیا، میرے اوپر خرچ کیا آ گیا، سارے رشتے دور ہو گئے۔ یاد رکھیں جیسے حضرت کعب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ اگر یہ یقین آ جائے، ہمارے دل مضبوط ہو جائیں گے، غلط کاموں کی طرف ہمارے قدم آگے نہیں بڑھیں گے، جان دینے کی طرف قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ بہت سارے مسلمان جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے گھبرا کر خودکشی کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ آیت کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ وَظَنُّوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اس بات پر یقین رکھیں جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے رشتے کٹ جاتے ہیں، ایک ہی ذات ہے اللہ کی جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر ہم اس پر یقین رکھ کر اپنی زندگی گزار لیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج اس یقین میں ہم کو بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آ کے اپنے جو دکھ سناتے ہیں میرے پاس، اور اپنی زندگی کی آپ بیتی سناتے ہیں، اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا ہے۔ اللہ سے جو رشتہ ہم کو رکھنا چاہیے، وہ رشتے میں بالکل ایسا لگ گیا ہے کہ زنگ سا لگ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اس زنگ کو دور کریں، اللہ کے رشتے کو ہم مضبوط کریں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں کہ میرا رب وہ ہے جو بندے مومن کی نکلنے والی دعا کو سننے والا ہے۔ کوئی سنے نہ سنے، کوئی ہماری پکار کی طرف آواز دے آواز نہ دے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ زلزلہ کیا آیا، یوں سوچ رہے تھے کہ ہم بہت بڑی بڑی بلڈنگوں میں آرام کر رہے ہیں، اور ابھی ہماری جوانی شروع ہوئی ہے، ابھی ہم بچے ہیں، ابھی بہت بڑے ہونا ہے، ابھی پڑھنا ہے۔ زلزلے نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بوڑھا ہوا ہے، اسی کو میں فقط لینا ہے۔ زلزلے نے سب کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مراکش میں جو ابھی زلزلہ آیا، وہاں کے لوگوں کے حالات سنیں، ان کے درد کو سنیں۔ اگر ہم ایمان والے نہ ہوں، ہمارا ایمان پسا ہو اور ہمارا ایمان کمزور ہو، اللہ پر ہمارا ایمان کامل نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں ہونے کے باوجود ہمارے نہ ہونے کا اعتبار ہے۔ اگر ہم مخلص نہیں ہیں، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اہل کتاب کی اللہ نے مثال دی جو اس سے پہلے گزرے، باوجود اللہ نے ان کو کتاب دینے کے انہوں نے اس کو بیچ دیا، اس کو پسے پش ڈال دیا، گناہوں کو اختیار کر لیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ لاکھوں یہودیوں کو ایک ہی وقت میں مروا کے رکھ دیا۔ اسی طرح مسلمانوں پہ بھی یہ وقت گزرا ہے۔ مسلمان اس کو نہ بھولیں۔ اگر یہ سمجھ جائیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس وہ ہے یہ ہے، اللہ کی جب مار پڑے گی تو ساری چیزیں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ اس لیے بہت ادب کے ساتھ، بہت عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا، اور میں اپنے آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زندگی بڑی لمبی پڑی ہے، تو اب یہ جو وقت ہوا ہے نبی کے گزرنے کا، فطال علیہم الامد، بڑی لمبی مدت گزر گئی ہے، اب ہم اللہ کو بلا دیں گے،
کہاں اطاعت کریں گے، کہاں نماز پڑھیں گے، کہاں ذکر کریں گے، کہاں تلاوت کریں گے؟ چھوڑیے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ بعد میں کرتے کرتے یہ وقت گزر جائے گا، کہیں اللہ رب ذوالجلال کا بلاوا آ جاوے اور اسی حالت میں دنیا سے جانا نہ ہو جائے۔ اس حالت سے پہلے اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ مجھے بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ نرم فرما دے اور اللہ کی رحمت ہمارے دل پہ اثر کر جائے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے دل ہمارے نہ بنے، اللہ کی رحمت آ کے دستک دے اور ہمارا دل کا دروازہ نہ کھولے اور پھر وہ رحمت واپس چلا جائے۔ اللہ اس کیفیت سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ تعلیم کے سلسلے میں پوری فکر کر کے امت کی بیٹیوں میں بھی اور امت کے بچوں میں، نوجوانوں میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ بچیاں بھی تعلیم حاصل کرنے والی بنیں، بچے بھی تعلیم پانے والے بنیں، اخلاق کے ساتھ اللہ کا ڈر رکھ کر، اللہ کے گھر کا ڈر رکھ کر تعلیم حاصل کرنے والے بنے۔ ماشاءاللہ کئی سو بچے ہمارے یہاں تعلیم پا رہے ہیں، بہت ساری بچیاں بھی ماشاءاللہ تعلیم پا رہی ہیں۔ اللہ کرے اللہ رب ذوالجلال ٹرسٹ کی اس خدمت کو قبول فرما کر، جو آپ کے طرف سے بھی برابر کا تعاون ہے ماشاءاللہ، تاکہ یہ اللہ کا گھر بھی آباد رہے اور اس سے جو بھی تحریکیں جڑی ہوئی ہیں وہ چل رہی ہیں اور یہ برابر چلتی رہیں۔ اللہ ان ساری باتوں کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔